أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حالت سب کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. میں شیئر کرتی ہوں بک اور پھر چلیے پچھلے لیسن کو ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے ہم نے کیا پڑھا تھا یاد ہے نا؟ کیا پڑھا تھا ہم نے پچھلے لیسن میں؟ آپ تھی پچھلی کلاس میں؟ آپ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میوٹ تو نہیں ہوگا؟ جی جی اچھا صحیح. اچھا تو پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. جو مرکب اضافی ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے نا. مرکب اضافی پوزیسو کیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کسی چیز کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے. اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں اور اس میں پھر یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں صفت بھی استعمال ہو سکتی ہے. مرکب اضافی کے بیچ میں درمیان میں صفت بھی لائی جا سکتی ہے اور مضاف کی بھی صفت بیان ہو سکتی ہے اور مضاف الیہ کی بھی صفت بیان ہو سکتی ہے اور دونوں کی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ سارا طریقہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ مضاف کی پہلی اس میں بات ہم نے یہ یاد رکھنی ہے سب سے امپورٹنٹ کہ جو صفت کا صیغہ ہوتا ہے ہمیشہ لاسٹ میں ہی آتا ہے. مرکب اضافی کے بعد اینڈ پر ہی آتا ہے. چاہے مضاف کی جو ہے وہ آپ کی صفت آ رہی ہو چاہے مضاف الیہ کی صفت آ رہی ہو چاہے دونوں کی آ رہی ہو. تو مرکب اضافی جو ہے اس کے بعد ہی صفت کا صیغہ آئے گا. تو اس کا سارا طریقہ ہم نے پچھلی اس میں دیکھا تھا کلاس میں. اور آج ہم جو ہے مرکب اضافی کے اندر اسم اشارہ کا استعمال دیکھیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسم اشارہ اور جو مرکب توصیفی ہوتا ہے وہ چاروں حالتوں میں برابر ہی ہوتے ہیں ہے نا. چاروں حالتوں میں اعراب جنس عدد اور وسعت کے لحاظ سے دونوں برابر ہوتے ہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم اس کا آگے کا بھی لیسن کریں گے اور یہ بھی ہم نے کیا تھا. اور اس کو پھر اگر آپ نے نہیں اس کو آپ کو سمجھ آیا تو دوبارہ سن لیجئے گا اس کو ریکارڈنگ کو پچھلی ریکارڈنگ کو اور پھر ہم اس کو آج آگے لے کے چلتے ہیں لیسن کو نیکسٹ والا. اور یہ جو ہے اس سے بھی آسان ہے. ٹھیک ہے. مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. میں کلاس لے لیتی ہوں. آیا نہیں ہے کوئی آج؟ پتہ نہیں کیا ہے کیوں اتنا ریلائی کر رہے ہیں اس کے اوپر نا ویڈیوز کے اوپر. ویڈیوز سے کچھ نہیں ملتا. جو کلاس لائیو کا فائدہ ہوتا ہے نا یا تو پھر میں ویڈیوز دینا بند کر دوں گی. میں صرف لائیو کلاس لوں گی اور ختم. جو آئے گا اس کو پڑھا دوں گی جو نہیں آئے گا نہیں اس کو پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. تو ویڈیوز میں آپ کے لیے آپ نے لے کے دیکھی ہوگی جو کلاس آپ نے مس کی ہے وہ آپ کی رہ ہی جاتی ہے بیچ میں سے کیونکہ انسان یہی سوچتا ہے کر لیں گے. کوئی بہت ہی سیلف موٹیویٹڈ ہوگا تو وہ جا کے پھر اپنا سبق جا کے لیسن کو پورا کرے گا اور کور کرے گا اس کو نوٹس بنائے گا. لیکن لوگ زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے کر لیں گے ویڈیو ہے نا اور وہ تو پوری کلاس کی طرح ایک ویڈیو ہوتی ہے تو ہم اس کو کر لیں گے سن لیں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں اگر اپنا ٹائم نکالتی ہوں اور آپ کے لیے کوشش کرتی ہوں اور اس میں میرا کوئی بھی وہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ مجھ تک جو نالج ہے وہ قبر میں نہ جائے وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ لوگوں کی شوق کو دیکھتے ہوئے پڑھاتی ہوں. ٹھیک ہے. جس کا شوق ہوگا وہ پڑھ لے گا. جس کو جو اس کو امپورٹنس دیتا ہے وہ اس کو لے لے گا. اور مجھے پتہ ہے سب کو امپورٹنس کا پتہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ گرامر کتنی ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو سمجھے بغیر اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ عربی زبان کو سیکھا جائے. عربی زبان کو سیکھنے کے لیے اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں اور واٹس ایپ پہ یا اس طرح سے کلاس لے لیں زوم پہ لے لیں. اس سے آسان طریقہ نہیں. اور میں آپ کے ٹائم کے مطابق کلاس لیتی ہوں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. اس میں یہ میں نہیں دیکھتی کہ مجھے سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میں کہتی ہوں آپ کے لیے آسانی ہونی چاہیے تو پھر آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. بہر ہم آگے چلتے ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے مرکب آپ نے پچھلا لیکچر سنا تھا؟ سن پائی تھی آپ پچھلا والا لیکچر جو پچھلی کلاس میں پڑھائی ہے؟ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال جو تھا وہ میں نے پڑھایا تھا نا پچھلی دفعہ بتایا میں نے.
اچھا اگر نہیں سنا, اگر کوئی تھوڑی بہت کمی بیش رہ گئی تو اس کو دوبارہ کر لیں. اگر کوئی کوشچن ہے تو اسی سبق میں آپ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے دوران بھی. ٹھیک ہے. اچھا, یا پہلے میں آپ کا کوئی کوشچن لے لوں, پیچھے کا کوئی کوشچن تھا کہ سمجھ آ گیا پوری طرح؟ جی اگر آپ ایک بار ریوائز کر لیں تو اس کو ریوائز کر دوں میں دوبارہ؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے, میں کروا دیتی ہوں, مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ مرکب اضافی کے اندر صفت کا بھی استعمال ہو سکتا ہے, لیکن صفت کیا ہوگی, ہمیشہ آخر میں آئے گی. تو ہم جب اردو کا ترجمہ عربی میں کریں گے, مثلا یہ اللہ کا باعزت رسول ہے نا, اس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے, عربی میں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے, اس میں ہم باعزت جو ہے یہ صفت ہے, اس کو نکال دیں گے, اور اللہ کا رسول جو ہے اس کا مرکب اضافی میں ترجمہ کر لیں گے, وہ بن جائے گا رسول اللہ. یہ سب کو آنا چاہیے. اگر آپ ایڈوانس کلاس میں مرکب اضافی کا ترجمہ نہیں آتا اردو سے عربی میں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی, پھر آپ کو بیسک لیول میں جانا چاہیے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ کا رسول کا عربی میں ترجمہ آتا ہے. رسول پہلے لے آتے ہیں اور جی انگلش جی. میں ترجمہ کریں یا عربی میں کریں, رسول پہلے لے آتے ہیں اور اللہ بعد میں لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اصل یہ میں ہو جو جاتا پیچیدہ ہو جاتے ہیں نا تھوڑا سا, وہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے. نہیں, کچھ نہیں, سمپل میں تو آپ کو سمجھ میں لیتے. آپ کو آسان طریقہ بتا رہی ہوں نا کہ باعزت کو نکال دیں بیچ میں سے. جی جی اللہ کا رسول کا ترجمہ سبھی کو آتا ہے, جی رسول اللہ ہے نا. اچھا, اب آپ کے پیچھے اب آپ نے صفت لگانی ہے نا, تو صفت جو ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے چاروں حالتوں میں, اعراب میں جی بھی, بالکل. ٹھیک ہے نا, وہ برابر ہوتی ہے. جی اب جی صفت تو ہم نے آخر میں ہی لگانی ہے, لیکن کس کے مطابق لگانی ہے, پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ صفت ہے کس کی, مضاف کی صفت ہے یا مضاف الیہ کی صفت ہے, تبھی آپ اس کے مطابق کریں گی نا. جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے, اب آپ دیکھیں تو آپ یہاں پر اللہ کا باعزت رسول, تو رسول کی صفت آ رہی ہے اور جی رسول ہمارا مضاف ہے, جی ٹھیک ہے نا. اب ہم نے جو صفت لانی ہے وہ اس رسول کے مطابق لانی ہے. یہ جی بھی بالکل. مرفوع ہے, یہاں پہ بھی یہ مرفوع لانا ہے, یہ بھی بس معرفہ ہے, یہ بھی معرفہ لانا ہے. یہ پتہ ہے نا معرفہ جی ہے نا, جی جی بالکل مضاف. ہاں صحیح ہے. اچھا, ہاں اس کے بعد تیسری چیز جو ہے کہ یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر لانا ہے, ٹھیک ہے. جی اور اگر آپ کا یہ چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کا مذکر ہو گیا اور واحد ہے, اور یہ بھی واحد لانا ہے, جی ٹھیک ہے. جی تو یہ آپ بالکل. کا, آپ نے اس کے, آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ الکریمی لکھ دیں, اگر الکریمی لکھ دیں گی تو وہ اس کی صفت بن جائے گی. جی بالکل, وہ اللہ کی ہو جائے گی. ہاں, اللہ کی ہو جائے گی. تو جو یہ ہے اس کے مطابق چاروں حالتوں میں اس کو رکھنا ہے, بس یہی جی کرنا ہے. بالکل. اچھا, اب دوسرے جملے میں کیا ہے, باعزت اللہ, تو یہاں پر اللہ کی صفت ہے نا, تو آپ ابھی جی صفت کو بھول جائیں گی اور اللہ کا رسول کر کے رسول اللہ ہی کر لیا, اور پھر جی مضاف الیہ کی صفت ہے, صرف آخر میں ہی آنی ہے, ٹھیک ہے. یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ ہم نے جی لانی جی آخر میں, لیکن لانی بالکل کس کے مطابق ہے, وہ اپنے موصوف کے مطابق. تو موصوف بالکل. اللہ ہے تو اس کے مطابق لائی تو الکریمی کر دی. یہ بھی معرفہ ہے, ٹھیک. یہ بھی معرفہ ہے, یہ بھی مجرور ہے, یہ بھی مجرور ہے, یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے, ٹھیک ہے نا. اگر دونوں کی صفت لانی ہے, باعزت اللہ کا باعزت رسول, تو ابھی بھی آپ نے کیا کرنا ہے, باعزت کو نکال ہی دینا ہے. ابھی آپ سب سے پہلے اللہ کا رسول بنا لیں گے, ٹھیک ہے. ہمیشہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گی, سب چیزوں کو بھول کے مرکب اضافی بنائیں گی اپنا, چاہے وہ جی کتنا بھی لمبا ہو, کتنا بھی لمبا ہو. بعض دفعہ بہت لمبا بھی مرکب, پیچیدہ مرکب اضافی اگر آپ نے پڑھا تو کافی لمبا ہوتا ہے وہ, جی جی یا کم از بالکل. کم 3 تو ہوتے ہی ہیں نون, ہے نا, ایک ضمیر آ جاتی ہے ہاں کبھی کبھی, ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جی. اس میں اللہ اشارہ. کے رسول کی تو بیٹی. اللہ کا رسول کا, ہاں بالکل, اللہ کے رسول کی بیٹی. اچھا, اب کیا ہے, یہ رسول اللہ بنا لیا ہم نے. اب صفت پہلے کس کی لانی ہے, جھگڑا ہو گیا نا, مضاف کی لائیں یا جی مضاف الیہ کی لائیں, جھگڑا ہو گیا, ایک تنازع ہو گیا, کس کی پہلے لائیں گے, تو پھر آپ نے جو سب سے قریبی ہے اس کی پہلے لائیں گے. مضاف الیہ قریبی ہے, صفت لگانے سے کی یہاں پہ صفت لگانی ہے, تو قریبی کون ہے, مضاف الیہ ہے, تو پہلے اس کی جی لے آئے, ٹھیک ہے. اور پھر جو بعد میں ہے رسول کے لے آئے یہاں پہ, تو 2 ٹھیک ہے. صفات یہاں پہ آئیں گی, دونوں آخر میں آئیں گی. یہ کریمی جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے, اور یہ کریمون جو ہے یہ رسول کی صفت ہے. صاف جی نظر جی آ رہا ہے, کیونکہ یہ جی بالکل. مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. بس اتنی سی بات تھی, بہت ہی آسان سبق تھا, اور پھر ہاں میں جی نے کچھ کلاس اوکے. میں کروا دیا تھا, پوری ریکارڈنگ موجود ہے, یہ میں نے. جی اب جی آپ کو کلیئر ہو گئی بات ساری؟
जी जी बिल्कुल, वो लिंक एक बन जाता है ना पिछले लेक्चर से, इसलिए मैंने आपको लिंक हाँ, तो रिवाइज कर। उसमें थोड़ी सी गलती मैंने पिछले लेक्चर में ये कर दी थी कि मैंने वो इसम इशारा का उसूल वहां पे पहले शुरू में आपको बता दिया था, लेकिन बाद में मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आया कि इसमें इशारा जो होता है वो तो मिडल में आता है और सिर्फ तो होती है हमेशा आखिर में आती है ना, तो फिर उसका करेक्शन मैंने कर दिया था लेक्चर में। आज हमने इशारा को पढ़ना है, इसमें इशारा को मुरक्कब इजाफी के दरमियान में। तो अब ये जो होता है ना, ये हमें इशारा जो होता है वो हम उसको पढ़ते हैं, फिर आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ये मैंने पहले भी बताया लास्ट क्लास में भी। बाज मरतबा मुरक्कब इजाफी में मुजाफ या मुजाफ इलैह की तरह इशारा करना भी मकसूद होता है, की तरह, ठीक है। मुरक्कब इजाफी में मुजाफ या मुजाफ इलैह की तरफ इशारा, यहाँ तरह नहीं होगा, तरफ होगा यहाँ पे। कभी कभी टाइपो मिस्टेक हो जाती है, नीचे भी तरफ ही लिखा हुआ है, तो ये तरफ हो जाएगा। की तरफ इशारा मकसूद होता है। मसलन लड़के की किताब, अब लड़के की किताब मुजाफ की तरफ इशारा है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आप पहले इशारे को तो भूल जाएंगी, ठीक है। लड़के की किताब बनाएंगी तो क्या बन जाएगा? किताब वाला दिन, है ना? जी अच्छा, किताबुल वलद। सही बात है, वेरी गुड, माशाल्लाह। क्योंकि एक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ ना। आपने ये तो नहीं सोचा कि यहाँ पे अलिफ लाम आता है हमेशा, इसलिए आपने अल वलद किया है? नकीरा और मारिफा का फर्क करके। हाँ, वो जो एक होता है ना, एक का तर्जुमा होता है ना, एक लड़की की किताब होता है, तो फिर या हम कोई आयत होती है, फिर कुछ हम कोई। वलद। अच्छा ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, किताबुल वलदी हो गया, तो आपने इसमें अब आप देखना है आपने कि इशारा किसकी की तरफ आ रहा है ना, ये मुदाफ है और ये मुदाफ है, मुदाफ इलैह, तो ये किताब, ठीक है, तो किताब की तरफ इशारा हो रहा है। तो जब किताब हमारी जो है मुदाफ है, तो जब मुदाफ की तरफ इशारा होगा तो वो हम कहाँ लगाएंगे? एंड पे लगाएंगे। और किताब मुजक्कर है तो वो भी मुजक्कर इशारा आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये किताब है ना तो हाजा आएगा, अगर वो किताब हो तो फिर तिलका आएगा, ठीक है। तो ये किताब है। अब हाजा जो है, ये इसके सारे एराब जो हैं वो किताबों से मिलते होने चाहिए, क्योंकि मुरक्कब इशारी और जो इशारा होता है वो भी आपस में, मुशारन इलैह भी जो होते हैं वो भी आपस में चारों हालतों में बराबर होते हैं। मुरक्कब तौसीफी की तरह वो भी एराब में और जिन्स में और अदद में और वसत में बराबर होते हैं। चारों हाल में से। हाँ, जो उसको बदल कहते हैं ना, इसमें इशारा और बदल कहते हैं ना उसको, तो बदल जो होता है वो इक्वल होता है हर चीज में उसके। तो अब आप देख लें कि यहाँ पर आपका किताबू हाजा इशारा लगाया क्योंकि किताब की तरफ इशारा था। समझ आ गया आप लोगों को? आगे चले। हाजा मरफू है। क्यों मरफू है? क्योंकि इसके पीछे तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसको मजरूर करने वाला कोई भी लफ्ज नहीं आ रहा, मंसूब करने वाला इन्ना नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो ये हाजा मरफू है, ठीक है। दूसरे, और किताब भी मरफू है। दूसरा, ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है जेंडर में। और फिर अगर आप अदद में जाएं तो हाजा भी वाहिद और किताब भी वाहिद है, और उसके बाद आप वसत में उसमें जाएं तो दोनों मार्फा है, ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है। क्लियर है? जी चलिए आगे चलते हैं। अब इस लड़के की किताब, पहले क्या था? लड़के की ये किताब, अब इस लड़के की, लड़के की तरफ इशारा हो रहा है, तो आपने क्या करना है? इशारा को भूल जाना है। पहले आप लड़की की किताब बनाएंगे, वही जैसे ऊपर तरीका किया था हमने, किताबुल वलदी, और फिर इस आगे इशारा लगा देंगे। लेकिन इशारा अब जो आएगा ना, किताबुल वलदी, वलदी पहले आप बना लेंगे। अब इशारा किसकी तरफ है? इस लड़के की किताब, तो इशारा किसकी तरफ है? मुदाफिला की तरफ है। मुदाफिला की तरफ जब इशारा होता है तो फिर कहां पर आएगा? एंड पर नहीं आएगा। अब कहाँ आएगा? दोनों के बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा। और वलद जो है वो आपका मुजक्कर है, तो आप हाजे ही लगाएंगे, यहाँ पर हाजे ही नहीं लगा सकते। किताबू हाजल वलदी, बस ये 2 पॉइंट है। इशारे की 3 जगह होती है। शुरू में भी इशारा आता है, जब मुब्तदा बनता है या मुरक्कब इशारी बनता है तो उस वक्त इशारा शुरू में आता है। लेकिन जब मुरक्कब इजाफी के बीच में यूज करना होता है तो फिर हम उसको कहाँ यूज करते हैं? या तो एंड पे यूज करते हैं। एंड पे कब यूज होता है? जब वो मुजाफ की तरफ होता है, ठीक है, मुजाफ की तरफ होता है। और जब वो मुजाफ इलैह की तरफ होता है तो फिर उसको मिडल में यूज करते हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं है।
اچھا ایسے مرکبات کا عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اشارہ مضاف کی طرف ہے یا مضاف الیہ کی طرف ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اشارے کو بھول کے مرکب اضافی کا ترجمہ کر لینا اور پھر آپ نے اشارے دیکھنا ہے کہ اشارہ کس کی طرف ہے، پھر اس کے ساتھ میچ کر دینا اس کو. اگر اشارہ مضاف کی طرف ہو تو مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیں، مضاف کی طرف ہو تو. اگر مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں، مڈل میں دونوں کے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسم اشارہ اپنے مشارن الیہ کے مطابق استعمال ہوتا ہے چاروں حالتوں میں. مطابق کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ برابر ہوتا ہے. لڑکے کی یہ کتاب، کتاب الولد ھذا، وہ یہ اوپر جو ہم نے کی ہے، اور اس لڑکے کی کتاب کتاب ھذا الولد. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے پہلے مرکب اضافی تیار کر لیں اپنا. اچھا ابھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. اس لڑکے کا، اس اسکول کا لڑکا، ٹھیک ہے نا. تو پہلے ہم کیا کریں گے، اس کو نکال دیں گے اور اسکول کا لڑکا کر لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی کا ترجمہ جو ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے، لڑکا پہلے آ جائے گا اور اسکول بعد میں چلا جائے گا. بنائیے مرکب اضافی. آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں نا تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے میرے لیے. تستا ولد المدرستی. ولد المدرستی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مضاف کے اوپر کچھ نہیں آتا اور پیچھے سے بھی کچھ نہیں آ رہا، تو اس کی ولد ہی آئے گا اور مدرستی ہو جائے گا. مضاف الیہ کی طرف اشارہ، یہاں پہ ادھر مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے تو بیچ میں آ جائے گا. تو یہ مدرستی. جی سسٹر. ہاں بولیے. اشارہ کس، اس اسکول کا نا، تو اسکول کی طرف اشارہ ہے، یعنی مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے نا، تو بیچ میں آ جائے گا. بیچ میں آ جائے گا. اور لگانا کیا ہے، وہ تو آپ نے حاضہ لگا. ہاں یہ مونس ہے نا، یہ مونس ہے نا، تو اب آپ کیا لگائیں گے، اس کے مطابق اشارہ لگائیں گے. حاضی ہل مدرستی. ٹھیک ہے صحیح ہے. اب اسکول کی یہ لڑکی، اب اشارہ کس کی طرف ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلے ہم اس کو بھول کے اور ہم پہلے اپنا وہ بنا لیتے ہیں. اسکول کی لڑکی، لڑکی کے لیے کیا ہوگا، بنتل. لڑکی کا لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ بیٹی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور لڑکی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بنتل مدرسہ، ہاں اسکول کی لڑکی نا، تو بنت المدرستی مضاف کی طرف اشارہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اب یہ آخری میں آ جائے گا حاضی. اچھا ابھی دیکھیں، اب یہ بنانے کے بعد دیکھیں کہ اشارہ کس کی طرف ہے. یہ لڑکی ہے نا، تو لڑکی کی طرف اشارہ ہے، یعنی مضاف کی طرف ہے، تو پھر اشارہ آپ بعد میں لے جائیں گے. اور یہ بھی مؤنث ہے تو پھر آپ یہاں پہ بھی حاضی ہی لگائیں گے. حاضہ کیوں نہیں لگا رہے، کیونکہ یہ مذکر نہیں ہے، تو حاضی ہی اینڈ پہ لگائیں. صحیح ہے. اچھا اس گھر کا رب، یہ تو قرآن کی آیت میں سے آ رہا ہے، تو پہلے ہم اس کو بھول کے گھر کا رب کر لیں گے. آپ بنائیے دوسری سسٹر جہاں. گھر کا رب کیا ہوتا ہے، رب البیت. رب البیت، بیتی. ویری گڈ. ورب البیتی ہو جائے گا، مضاف الیہ بن گیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے اب دیکھنا ہے اشارہ کس کی طرف ہے، اس گھر کا رب. جی رب گھر کی طرف اشارہ ہے یا رب کی طرف ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. تو اشارہ کس کی طرف ہے، مضاف الیہ کی طرف ہے، تو ہم کہاں لگائیں گے، مڈل میں لگائیں گے. تو اب بیت جو ہے وہ مؤنث تو نہیں ہے نا، نہیں مذکر ہوتا ہے نا، تو بیچ میں حاضہ. ویری گڈ. چلیں اچھا میری یہ قمیص، تو پہلے آپ یہ کو بھول جائیں، میری قمیص کا بنا لیں. میری، ہاں قمیصی. ویری گڈ. قمیصی یا لگا دیں گے، قمیصی. اور اس کے بعد کیا ہوگا، اب یہ ہو گیا آپ کا مرکب اضافی کس کی طرف اشارہ ہے، قمیض کی طرف. قمیض کی طرف ہے. میری یہ قمیض، قمیض سے پہلے آ رہا ہے نا اشارہ، ہمیشہ بعد مشارن الیہ سے پہلے آتا ہے. تو آپ کا اشارہ قمیض کی طرف ہے، تو آپ مضاف کی طرف ہے تو آپ اینڈ پہ لگائیں گے. اور قمیض جو ہوتی ہے مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے، قمیض مذکر آئی تھی، مذکر ہوتی ہے. حاضہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، قمیض مذکر ہوتی ہے. اردو میں مؤنث ہوتی ہے، پھٹ گئی، پرانی ہو گئی، وہ ہم کرتے ہیں، بٹ ہمیں عربی کو دیکھ کے بنانا ہے ترجمہ.
جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے نا تو پھر ہم اپنی اردو میں اس کو مؤنث ہی بنائیں گے. میری یہ قمیص, میرا یہ قمیص نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح میرے استاد کی یہ گاڑی, پہلے آپ یہ کو چھوڑ کے میرے استاد کی گاڑی بنا لیں. کون بنائے گا؟ دونوں کوشش کر لیں جو بھی لوگ ہیں. سیارتل, ہاں. سیارتو, پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے, میرے استاد کی گاڑی. سیارتل استاذی, استاذی ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. میرے استاذ کی, تو اس میں سیارتو یہ مضاف ہو گیا, اور آگے کیا ہے؟ سیارتو استاذ. استاذ کے اوپر الف لام نہیں لائیں گے کیونکہ اس کو ہم نے مضاف بھی بنانا ہے. دونوں کے رول اپلائی کریں گے, مضاف الیہ کے بھی اور مضاف کے بھی. استاذ, استاذی, ٹھیک ہے نا. سیارتو استاذی, میرے استاد کی گاڑی بن گیا. جی جی. اچھا جی, اب آگے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف مضاف الیہ ہے, اور یہ جو ہے مضاف الیہ ہے, تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف. مضاف کی طرف. تو مضاف کیا ہے؟ سیارتو ہے نا, مؤنث ہے جی. ہاں مؤنث ہے, تو آپ کیا لگا؟ حاضی ہی لگا دیں. ٹھیک ہے. چلیے, تمہارا یہ بھائی, وہی کرنا ہے. آپ تمہارا بھائی پہلے کر لیں اور پھر اشارہ لگا دیں. تمہارا بھائی کیا ہو جائے گا؟ نہیں, انتا نہیں لگے گی, مرفوع ضمیر نہیں آئے گی. مرفوع ضمیر مرکب اضافی میں نہیں آتی ہے. مرفوع منفصل جو ہوتی ہے وہ نہیں آتی ہے. ہمیشہ کیا آتی ہے؟ منصوب ضمیر, مجرور ضمیر, ضمائر مجرورہ آتے. اخو کا, اخو کا, اخو کا, یہ ابھی آپ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. تمہارا بھائی اخو کا, تو اب کیا ہو جائے گا؟ یہ بھائی. ہاں, تو کہاں پر اشارہ آئے گا؟ مضاف کی طرف. یہ بھی اشارہ, ہاں, یہ بھائی تو اینڈ پہ لگے گا نا. جی. کیا حاضہ آئے گا؟ حاضہ ہی نہیں آئے گا. اخو کا حاضہ. اچھا, پھر لڑکے کی وہ سائیکل, لڑکے کی سائیکل. پہلے لڑکے کی سائیکل بنا لیں. سائیکل کو کہتے ہیں دراجہ, یہ لکھا ہوا انہوں نے آگے, دیکھیں کتنی آسانی ہے. دراجہ, تنوین تو نہیں لگا سکتے نا مضاف پہ, تو لگائیں گے, ٹھیک ہے. دراجۃ ولدی, ولدی, اور پھر ولدی, اشارہ کیا ہے؟ وہ لڑکے کی وہ سائیکل کی طرف اشارہ ہو رہا. دراجہ پہلے مضاف کی طرف, مضاف کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. دراجہ پہلے آیا تھا. دراجۃ الولدی اور حاضی. اچھا وہ ہے تو پھر تل کا ہوگا, مؤنث ہوگا, تل کا ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, ہر طرح سے خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. نیک معلمہ کا یہ لڑکا, اب یہ کو ہٹا دیں, اب نیک معلمہ کا لڑکا, نیک کو بھی ہٹا دیں, صفت کو بھی. ابھی یہاں پہ صفت بھی آ گئی, اشارہ بھی آ گیا, تو دونوں کو آپ نے ہٹا دینا ہے. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ معلمہ کا لڑکا بنا لیں. ولدو, ولد, ولدو دل معلمتی, معلمتی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے دوبارہ مضاف نہیں بنانا, ابھی اس کو ہم نے موصوف بنانا ہے. معلمتی, ولد المعلمتی. اچھا, اس کے بعد کیا آئے گا؟ ابھی آپ پہلے صفت لگا لیں اور پھر اشارہ لگا لیں. ہاں, الصالحاتی, نیک معلمہ ہے نا, تو صرف ہمیشہ آخر میں آتی ہے, یاد ہے آپ لوگوں کو. چلیں, الصالحاتی ہو گیا, اور اس کے بعد اشارہ لگا لیں. ولدو کیا ہے؟ مضاف پہلے ہے تو اشارہ آخری میں آ جائے گا. ہاں, مضاف کی طرف ہے تو آخر میں آئے گا حاضہ. حاضہ یہ ہے نا, تو حاضہ آئے گا. صحیح ہے, گڈ. چلیں, اگلا کیا ہے؟
میرے بھائی کا وہ گھر. میرے بھائی کا وہ گھر. تو جب میں نے پڑھا تھا مائی گاڈ اتنی مشکلوں سے یہ چیزیں سمجھ آئی تھیں, پتہ نہیں کس طرح کا یہاں سے یوں کر کے یوں پڑھایا گیا تھا, اور بہت دیر میں جا کے سمجھ آئی تھی. سمپل سی بات ہے, پہلے آپ کیا کریں, مرکب اضافی ان سب چیزوں کو ریموو بھی کر دیں بیچ میں سے جو فالتو میں, صفت ہو گئی آپ کا, یہ ان کو ریموو کر دیں, سمپل مرکب اضافی پہلے بنا لیں. تو یہاں پر آپ کیا کیا ہٹائیں گے, ایک تو وہ ہٹا دیں گے, اور بھی کچھ ہٹانا ہے, اور تو کچھ نہیں ہٹانا. میرے بھائی کا گھر تو وہ تو بن جائے گا نا, آپ کا مرکب اضافی بن جائے گا. تو کیا بنے گا, بیت الاخی, بیت اخی, بیت الاخی یا بیت اخی, اب یہ فیصلہ کر. اچھا نہیں, اخی یہ مضاف مضاف الیہ دو رول پلے کریں گے یہاں پہ. دو رول, اس کے اوپر الف لام نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. بیت اگر یا الاخی, نہ ہوتا نا تو پھر بیت الاخی ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. بیت یا آ اخی, گیا تو اب یہ دونوں کے رول اپلائی, اور اس کے پر الف لام نہیں آ سکتا کیونکہ یہ آپ کا مضاف بھی بن گیا. تو بیت اخی آگے کیا ہو جائے گا, اب اشارہ لگانا ہے آپ نے. وہ گھر, وہ گھر, گھر کی طرف اشارہ ہو رہا, مضاف کی طرف. ہاں تو کیا ہو جائے گا, بیتو کیا ہے, مذکر ہے, تو یہاں پہ وہ ذالکا, گھر ہے نا, وہ گھر ہے نا, تو کیا کریں گے ہم, ذالکا, ذالکا, تل کا نہیں آئے گا ابھی, ٹھیک ہے. چاروں حالتوں میں برابر رکھنا ہے اس کو, اور مرفوع تو ہوتا ہی ہے اسم اشارہ, آپ کو پتہ ہے. چلیں بیتو اس کے اخی, بیتو اخی ذالکا. ذالکا آگے کیا, شہر کی یہ مساجد, شہر یہ کو نکال دیں, شہر کی مساجد بنا لیں. شہر کی مساجد, شہر کہتے ہیں نا بلد. جی ہاں, ہاں مساجد, مساجد جمع ہے نا سسٹر, یہ مساجد جمع, مساجد ہاں جمع ہی ہے نا مساجد. مساجد البلد, مسجدیں نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے آپ کو مساجد دی ہے آپ کی مساجد آسانی کے لیے. مساجد دو, آگے کیا, بلدی, مساجد ہاں یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بلدی, اور یہ مساجد کی طرف آ رہا ہے اشارہ, تو یہاں پہ جمع ہے, تو جمع کا لیں گا ہاؤلائی, بلدی, مساجد البلدی, شہر کی یہ مساجد. اب بتائیں کیا آئے گا اشارہ, اب آپ کا ٹیسٹ آ گیا یہاں پہ تھوڑا سا. یہ وہ ہے نا جمع ہے, تو اس کا اشارہ بھی جمع آئے گا نا, ہاؤلائی. غیر عاقل کی جمع مکسر ہے نا. جی اچھا, واحد مؤنث, اچھا غیر عاقل کی جمع ہے تو واحد مؤنث, حاضر حاضر ہی آئے گا. یہ چیزیں اس لیے تو ترجمہ میں کہتی ہوں یہ ریپیٹ ہو جاتی ہیں ساری چیزیں, آپ کے پورے رولز. یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں عابدہ کہ یہاں پہ حاضر ہی ہم کیوں لائے ہیں, حاضر کیوں نہیں لائے, یا مساجد کی جمع کیوں نہیں یہاں پر لائے ہم. مساجد جو ہے یہ ہاؤلائی بھی تو لا سکتے تھے, کیوں نہیں لائے. جمع مکسر, ہاں جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی ہے, جی جی ٹھیک ہے. جی اور وہ منصرف ہونا اور غیر منصرف, وہ تو ایک الگ بات ہے نا. تو جی یہ جو رول ہے یہ منصرف غیر منصرف سب کے لیے ہے, کہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے, اس کا اشارہ واحد مؤنث, ہر واحد آئے چیز گا. اس کی, ہر چیز اس کی واحد مؤنث ہو جائے گی. سمجھ لو یہ خود ہی واحد مؤنث ہے, تو پھر ہر چیز اس کی واحد مؤنث کی طرف, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو ٹریٹ ٹھیک کریں گے. چلیں گے, آپ کا ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اب کوئی ہے سوال تو کر لیں, اور پھر انشاءاللہ آج ہماری 40 منٹس میں کلاس ختم ہو جائے گی. کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو دیکھ لیں, آسان ٹاپک تھا نا. جی الحمدللہ, تھوڑا آگے گئے تو یہ الحمدللہ, پہلے تھا شروع میں تھوڑا مشکل دکھ رہا تھا, مگر آگے بڑھتے گئے تو ہاں مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. مشکل ہم سمجھتے ہیں, ہمارے دماغ میں ایک ہوتا ہے کہ نہیں یہ بہت مشکل ہوگا, یہ ہوگا. جب ہم سمجھ لیتے ہیں نا پھر وہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. آسان سمجھیں اور آسان طریقے سے کریں. آسان طریقہ یہی تھا کہ جب ہم نے پہلے بھی بنایا ہے, صرف کا استعمال بھی کیا, تو صرف اس اشارہ اور صرف میں مین فرق یہ ہے کہ اشارہ مڈل میں بھی آ سکتا ہے, مرکب اضافی کے مڈل میں بھی آ سکتا ہے, لیکن صفت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ مرکب اضافی کے اینڈ پر آتی ہے, ٹھیک ہے. وہ مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی, اس کو اینڈ پہ لانا ہے. میں نے ریپیٹ بھی کی ہے تھوڑا پچھلا لیکچر بیچ میں, سسٹر نے کہا تھا تھوڑا ریپیٹ کر دیں, تو میں نے کیا.
اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ کا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوگا تو وہ مڈل میں آئے گا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اشارہ کو نکال ہی دیں, صفت کو بھی نکال دیں اور مرکب اضافی بنا لیں. ٹھیک ہے, جب وہ بنا لیں گی تو پھر آپ دیکھ لیں کس کی طرف اشارہ اور اس کے مطابق کر دیں. صفت بنائیں گی تو وہ بھی اپنے موصوف کی چاروں حالتوں میں برابر ہوتی ہے, اور اشارہ لگائیں گی تو وہ بھی چاروں حالتوں میں برابر ہی ہوگی. ابھی یہ ہم جب یہ اخو آیا ہے نا آج, یہ اصل میں تو اخن ہوتا ہے نا, تو جب یہ مضاف بنتے ہیں تو یہ اخو ہو جاتا ہے, اخو کا. تو اس کے بارے میں ہم نے نیکسٹ جو لیسن پڑھنا ہے وہ تھوڑا لمبا بھی ہے, اور تھوڑا کیونکہ یہ پہلے پڑھا نہیں گیا کبھی. اسماء خمسہ یہ اسپیشل ناؤن ہوتے ہیں 5, خمسہ کا مطلب 5 ہوتا ہے. یہ 5 ناؤن جو ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسے استعمال ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ مضاف بن کے نہیں آتے ہیں, لیکن جب مضاف بنتے ہیں تو پھر یہ ابن جو ہوتا ہے ابو میں چینج ہوتا ہے, اخن اخو میں چینج ہو جاتا ہے, ہمن ہمو میں چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے یہ آگے ان کو ہم پڑھیں گے کہ یہ سارے کس طرح کام کرتے ہیں, اور ہمیشہ مضاف نہیں بنتے. زو ہمیشہ مضاف بنتا ہے, باقی ہمیشہ مضاف نہیں بنتے. تو ان کا کیا طریقہ ہے, تو اس کو ٹاپک کو آج یہیں پہ ختم کریں گے. ٹھیک ہے, تاکہ پھر ہم اس کو نئے سرے سے فریش ہو کے اس کو کریں. ٹھیک ہے, اور یہ 5 اسماء آپ یاد کر لیں, اتنے ہی کر لیں. اور پھر ان کی رفعی حالت ابو ہوتی ہے, ابن بھی ہوتی ہے. یہ دونوں طرح کا اعراب لیتے ہیں. جب مضاف بنتے ہیں تو یہ ابو بن جاتے ہیں, حرف سے اعراب آ رہا ہوتا ہے. یہ ابو جو ہے نا واو یہ, اور ابا الف, یہ ان کا اعراب ہے. ابا اور ابی, دیکھیں کبھی ابو ہریرہ ہوتا ہے, کبھی ابا ہریرہ ہوتا ہے, کبھی ابی ہریرہ ہوتا ہے. تو وہ کیوں حدیث چینج, میں آتا ہے. ہاں حدیث میں یوز ہوتے ہیں نا. جی ہاں. اخو بھی ہوتا ہے, خا بھی ہوتا ہے, اخی بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا, اب یہ اخی اور ابی جو ہے نا, یہ مرکب اضافی نہیں ہے, بس یہ سمجھنا ہے. اس کا مطلب میرا بھائی نہیں ہے, اس کا مطلب میرا بھائی نہیں ہے, میرا چاچو نہیں ہے, جی میرا سسر یا جو بھی دیر یا جو بھی کہتے ہیں آپ نا وہ. جی اچھا وہ چچا والا جو لفظ آ گیا نا میرے دماغ میں, وہ عین سے ہوتا ہے, امن. ہم سے. جی ہاں. ہاں وہ امن ہوتا ہے, رمتن ہوتا ہے, وہ چچا اور پھوپھی کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ ہمن جو ہے یہ دیور اور سسر کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مرکب اضافی نہیں ہے یا کے ساتھ, بس یہ خیال رکھنا ہے. یہ ابو ابا اور ابی یہ جری حالت ہے. جیسے ابا نسبی حالت ہے نا, اور ابو رفعی حالت ہے, اسی طرح یہ جری حالت ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی اگر میرے ابو لگانا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, وہ پھر یا آگے ایڈ کرنی پڑے گی. میرے چچا, میرا بھائی, وہ آگے آگا, وہ پھر میں بتاؤں گی کیسے ایڈ کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا. تو یہ قرآن مجید میں یوز ہوتے ہیں, کثرت سے یوز ہوتے ہیں. شد آئیں گا کیسے چپ یہاں پہ؟ نہیں شد نہیں آئے گا, وہ میں آپ کو بتا دوں گی کیسے کرنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ اصل میں یہی شکل رہتی ہے, لیکن ہمیں ٹیکسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ میرے کا معنی آئے گا. اچھا ٹھیک. تشدید نہیں لگاتے, شکل یہی رہے گی, لیکن ہمیں ٹیکسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ہم نے, آپ قرآن مجید میں مثالیں بہت زیادہ ہیں, دیکھیے گا مجھے, کیونکہ اسٹوڈنٹ کے کوسچن آتے رہتے ہیں نا اس کے اوپر. جی ٹھیک ہے, تو وہ پھر میں ان کو جواب دیتی ہوں کہ اچھا یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس میں میرے کا ترجمہ کیوں نہیں آ رہا, یا میرے کا کیوں آ رہا ہے. ان کے سوال اس طرح کے ہوتے ہیں, کیونکہ یا آ رہی ہے نا, تو میرے کا کیسے آ رہا ہے, یہ تو اس کی جری حالت ہے, تو میرے کا کیوں آ رہا ہے, 2 یا تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو اس طرح کے جب سوال آتے ہیں نا پھر ذہن کھلتا ہے. تو آپ بھی دیکھا کریں قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں, تو جب حدیث پڑھتے ہیں تو ابھی کیوں آ رہا ہے, جب بھی ابھی آئے گا نا میرے کے لیے, تو پیچھے یا تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا, مضاف الیہ بن رہا ہوگا, یا پیچھے اس کے حرف جر آ رہا ہوگا. تو وہ جب ہم آگے کریں گے نا انشاءاللہ پھر چیزیں ساری کھلتی جائیں گی آپ کی. تو بہرحال یہ اسما ہیں, اور اسم کون سے ہیں, اسما یہ خاص اسما ہیں 5, اور جن کا جو ہے اعراب جو ہے وہ حرف سے بدلتا ہے, واو الف اور یا سے, الف واو اور یا سے. ٹھیک ہے نا. اور رفعی حالت واو سے ہوتی ہے, اور نسبی حالت الف سے ہوتی ہے, اور جری حالت یا سے ہوتی ہے, یا سے ہوتی ہے, یعنی زی, زو زا زی. ٹھیک ہے. تو ان کو یاد کر لیں, ابن اخن ہمن فمن اور زو. فمن کا مطلب کیا ہوتا ہے, قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے یہ لفظ بھی, فمن منہ کے لیے تھا. ہاں منہ کے لیے, افواہہم بھی پڑھتے ہیں نا قرآن میں, ان کے منہوں سے, ہے نا. تو وہ اس کی جمع جو افواہ بن جاتی ہے پھر, تو یہ فمن ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ پھر ہم پڑھیں گے کیسے یوز ہوتا ہے. اب اس کی بھی رفعی حالت بہت سی آ رہی ہے, فو فا فی زو زا زی, ایک ہی طرح سے یہ اعراب لے رہے ہیں رفع نصب جر. تو یہ پورا ایک الگ سے ٹاپک ہے اور اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم بھی دینا پڑے گا, کیونکہ آپ دیکھیں گی کہ اس میں تھوڑا دیکھیں ابھی آپ یہاں پہ نا اس کا ابوانی ابوینی اور جمع اس کی ابا ان بن رہی ہے. یہ سب ہم نے پڑھا ہوا ہے. اگر یہ چیزیں آپ کی مضبوط ہیں تو پھر کچھ مشکل نہیں ہے. پھر دو ابوانی اور ابوینی, ابن ابوانی, اب دو باپ تو نہیں ہوتے نا کبھی بھی ابوینی, لیکن وہ بنانا ہے مثنیٰ تو پھر ہم نے بنایا ہے, ٹھیک ہے. اور جمع کیا ہوتی ہے اباؤن ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اخن اخوانی اخوینی. اور 45 منٹس ہونے والے ہمارا. اچھا جی, تو اخوا اس کی دو جمع ہوتی ہے, اخوانن بھی ہوتی ہے اور اخوتن بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس کا دیکھیں مثنیٰ میں اور اس میں فرق کرنا ہے, یہ اخوانی ہے, یہ جمع نہیں ہے, نون کے نیچے کسرہ آ رہا ہے, یہ اخوانی اور یہ اخوانن ہے. اور پھر ان میں تھوڑا سا میننگ کا بھی فرق ہوتا ہے. بلڈ بردرز بھی ہوتے ہیں, اور بلڈ بردر اخوان اور اخوتن جو ہوتا ہے یہ آپ کا جو جیسے ہوتے ہیں نا کہ مومن بھائی بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوتن, مومن کیا ہیں, بھائی بھائی ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی بات اور نہیں ہے کہ مومن جو ہیں بے شک مومن بھائی بھائی ہیں. تو وہاں پہ اخوتن ہوتا ہے, وہ بلڈ بردر نہیں ہوتے, یہ بلڈ بردر ہوتے ہیں. تھوڑا سا میننگ میں فرق ہوتا ہے, لیکن ایک دوسرے کی جگہ بھی یوز ہو سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن دونوں میننگ میں فرق ہے. پھر ہمن احمامن اس کی جمع ہے, فمن کی جمع افواہن بھی ہو سکتا ہے نا, اور افمامن بھی ہو سکتا ہے. یہ جمع کم ہی یوز ہوتی ہے, یہ قرآن مجید میں آتی ہے. احمام جو ہے ہمن کی جمع ہے, دیور یا سسر ان کی جو آگے آتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, دعا کر لیتے ہیں. اور پھر کوئی کوشچن تو نہیں آپ لوگوں کا؟ آسان ہوگا انشاءاللہ, میں اس کو بھی آسان طریقے سے پڑھاؤں گی اور آپ آرام سے گزر جائیں گے, ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح ہے, چلو ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاكم الله خيرا كثيرا. اوكي, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ابھی ٹائم ختم ہوا ہے.